اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے ایک صحت کے اوپر لے کے آئے ہیں ویڈیو، اور یہ چلتی رہیں گی ہماری معلوماتی، کیونکہ جو کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ، وہ معاشرے کا ذہن چینج کر دیتے ہیں اپنے بزنس کے چکر میں، اور کئی لوگ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ تحقیق کی نہیں کرتے نا کئی معاملات میں۔ تو ہم لے کے آئے ہیں ڈائبٹیز کے اوپر، شوگر کے اوپر یہ ویڈیو، جس سے ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ کثیر تعداد جو سی ہے وہ شوگر کی مریض نہیں بھی ہوتی، لیکن انہیں میڈیسن شروع کرا دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ ڈفرینس کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں، کہ میڈیکل سائنس جو سی ہے وہ تحقیق کے لیے لگی رہتی ہے، انسانوں کی بہتری کے لیے۔ میڈیکل سائنس اور میڈیکل بزنس میں بہت فرق ہے۔ ایلوپیتھ زیادہ تر بزنس مین ہے، لیکن میڈیکل سائنس کچھ اور ہے۔ تو بزنس مین جو ہے وہ کئی چیزیں چھپا بھی جاتا ہے۔ آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ 1923 میں یہ جن کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب، ان کا نام ہے فیڈرک جی بینٹنگ، ڈاکٹر صاحب ہیں یہ، سائنسدان تھے، ریسرچر تھے۔ 1921 میں انہوں نے ریسرچ کی کہ لبلبا جو وہ انسولین بناتا ہے، اور انسولین کا کام ہے کہ وہ گلوکوز کو کیری کرتا ہے یا چینج کر کے تو پھر یہ بلڈ کے ساتھ لے جا کے بلڈ سیلز میں شامل کرتا ہے۔ تو یہ ریسرچ چلتی رہی۔ 1921 کی جو ان سی ریسرچ تھی اس کے اوپر آج تک یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا یہ کہ کیونکہ پتہ چل گیا لبلبا انسولین بناتا ہے، انسولین جو ہے گلوکوز کو گلوکوڈون میں تبدیل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جس کی شوگر بڑی ہے اس کا مطلب ہے جس کا لبلبا خراب ہو گیا، تو اس کو انسولین لگا دو۔ وہ انسولین لگا دیتے ہیں، اس کی ٹیبلٹس۔ اب اس کے پیچھے بہت بڑا ایک گروپ ہے، وہ بھی نیکسٹ ٹائم آپ کو آہستہ آہستہ میں بتاؤں گا ان معاملات کو۔ تو فی الحال تو ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو وہ چلتا رہا یہ کام، جبکہ 89 میں ایک اور سائنسدان ڈاکٹر میڈیکل کے تھے، انہوں نے ریسرچ کی۔ انہوں نے ریسرچ ذرا دوسرے طریقے سے کی۔ انہوں نے کہا کہ یار شوگر کے مریض کو شوگر کی دوائی بھی دے رہے ہوتے ہیں، پھر بھی شوگر بعض ٹائم کنٹرول نہیں ہوتی اور مریض کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ وجہ انہوں نے یہ کیا کہ شوگر کا مریض لیا، انہوں نے اس میں شوگر اس کے بلڈ میں نہیں چیک کی، اس کے بلڈ میں انہوں نے انسولین چیک کی۔ تو نارمل لوگوں کی نسبت اس کے بلڈ میں انسولین بھی زیادہ تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ جب شوگر بڑھتی ہے تو آپ کا لبلبا جو ہے وہ بھی زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور انسولین کو بڑھا دیتا ہے۔ اب جب پہلے انسولین بڑھی ہوئی ہے، پھر آپ اوپر سے انسولین لگاتے ہیں، تو یوں آپ کرتے ہیں کہ زبردستی جو ہے سیلوں کے اندر شوگر کو دھکیلتے ہیں۔ وہ ایک حد تک ہی سیل جو سے اس شوگر کو لیتے ہیں، باقی شوگر پھر بیچ ہی میں رہتی ہے، پھر میڈیسن بھی کام نہیں آپ کی کر رہی ہوتی، اکثر کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے جا رہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ فارمولا بنایا کہ انسولین تو ہوتی ہے لیکن سیلز جو سے ہیں وہ ریپیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کام نہیں کرنے دے رہے ہوتے۔ سیل جو ہے وہ شوگر لیتے نہیں، اور باقی شوگر جو سی ہے اس کو جہاں سٹور ہونا چاہیے یا ضائع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو نظریہ بالکل چینج ہو گیا، لیکن اس تحقیق کے اوپر امپلیمنٹ نہیں آگے کیا گیا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ بزنس میں اور صحت میں اور ویلفیئر میں بہت فرق ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ دوسری تحقیق ہوئی۔ اب 3-4 سال پہلے ایک اور تحقیق آئی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی مزیدار سی بات ہے یہ۔ اب جنہوں نے تحقیق کی، یورپ اور کا گروپ تھا ایک سائنسدانوں کا، انہوں نے یہ تحقیق کی
کہ شوگر جو ہے انہوں نے تجربات سے ہی ثابت کیا کہ شوگر جو ان سے ہے اس کا بڑھنا لبلبے کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ مگر جس میں لبلبے کا فنکشن یا جگر کا فنکشن خراب ہوتا ہے تو شوگر آپ کی ڈاؤن ہوتی ہے نہ کہ اپ ہوتی ہے۔ اور انہوں نے مختلف جانوروں پہ تجربات کر کے یہ بات بھی ثابت کی کہ شوگر کا تعلق صرف اور صرف مائنڈ کے ساتھ ہے۔ جب دماغ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا ٹینشن ہوتی ہے یا پھر کوئی دماغ کے اندر پرابلم آ جاتی ہے پانی کی یا سسٹ کی یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی شوگر شوٹ کر جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ لبلبے کے ساتھ اس کا تعلق بھی کوئی نہیں۔ اب اس کی ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے، کیا ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کیا کہ شوگر ڈائبٹیز کا رکھی جی رینج 300 ہوگی تو بہت اچھا رہے گا جی، یہ ٹھیک ہے، یہ پرانی بات ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی رینج کو کم کریں، انہوں نے کر دیا 250۔ شوگر کی جو سی رینج ہے 250 سے اوپر ہوگی تو شوگر پیشنٹ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کر دی اس کی رینج تھوڑے عرصے کے بعد 200۔ اب جو 50 کم ہو رہے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو پہلے 250 تھے، 250 شوگر تھی جنہیں، وہ مریض نہیں تھے۔ اب جب 200 کر دی تو جو 250 ہیں وہ بھی مریض ہو گئے۔ پھر انہوں نے اندازے سے ہی، یعنی اس کی کوئی بہت مجرب یا مضبوط دلیل نہیں ہے کہ آپ ریسرچ دیکھ سکتے ہیں ان کے پیپروں کی، تو یہ ہوا کہ اب 3 ماہ والی جو سی آپ کراتے ہیں ڈائبٹیز، اس میں پری ڈائبٹیز بھی ہو جاتے ہیں، تاکہ پہلے ہی شروع کرا دو جی میڈیسنز کے سائیڈ افیکٹ انتہا درجے کے ہوتے ہیں۔ تمام جتنی میڈیسنز ہیں ان کے سائیڈ افیکٹس آپ گوگل سے ریسرچ کر سکتے ہیں، ان کی ڈبیوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ استعمال کرائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کسی کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو گردے کا، کسی کو جگر کا، پھر انسان فٹ بال بن جاتا ہے اور پیسے اور صحت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ چلیں یہ تو ایک بہت لمبی سی بات ہے جسے مزید بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس قسم کی باتیں بیان کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کاروباری لوگوں کے جو ان سے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پھر کہ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ تو بات کیف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا علاج ڈائبٹیز کا بہترین علاج ہے، حکمت میں ہے، نیچرل میں ہے، ہومیوپیتھک میں بھی ہے، لیکن یہ باقی چیزیں جو سی اتنی نقصان دہ نہیں انسانی صحت کے لیے۔ میں اصل میں ریسرچ کر رہا تھا تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ایک آیورویدک گروپ ہے، اس نے بہت کام کیا اس معاملے میں، اور نیکی کا کام، ویلفیئر کا کام کیا ہے، بغیر لالچ کے، بغیر پیسوں کے۔ تو ایسے لوگ جو ان سے صاحب ستائش ہیں، جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سی ہے آپ کی شوگر وہ 3 دن میں کنٹرول ہو جاتی ہے، بغیر وداؤٹ میڈیسن کے، صرف اور صرف آپ خوراک اگر اپنی صحیح کر لیں۔ اور اس کا میں نے 12 تجربہ کیا، بہت سے شوگر کے مریضوں کی شوگر چھڑا دی، اور یہ وہی آیورویدک والوں کی ہی ٹیکنیک سے میں نے کیا، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں سے جو چیز لوں وہ بتاؤں ضرور۔ تو اپنے دوستوں کو اس کا آگے انشاءاللہ 1-2 اور ویڈیوز میں علاج وغیرہ بھی بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ہوگی ملاقات اور لائیں گے صحت کی اور دیگر معلومات۔ خدا حافظ۔